علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کہ کتنے فوجی اور سول افسران جو ہیں وہ ڈالرز میں پینشن لیتے ہیں۔ ایک سینئر صحافی نے تہلکہ خیز انکشافات جاری کر دیے۔ فوجی نہیں بلکہ سول افسران بھی بالکل، اور جس میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اس وقت بیرون ملک قیام پذیر ہیں۔ یہ ایک سٹوری بریک کی ہے عمر چیمہ صاحب نے، جو کہ ویسے ہی تہلکہ خیز سٹوریز بریک کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ ایک سٹوری ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قومی خزانے پر جو ان کو ڈالرز دیے جانے کے بعد یعنی کہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ 200 ملین روپے کا ہے، اور دوسرا ملک میں سے ڈالرز باہر جاتے ہیں۔ ہم یہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں ملک میں ڈالرز چاہیے، ہم قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، IMF سے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ریمیٹنسز، اور ہم پھر یہ ٹیکس چھوٹ بھی دے دیتے ہیں، یا پھر ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں جو ریمیٹنسز آتی ہیں کہ آپ اتنے پیسے بھیجیں، اور اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو امینڈمنٹس بھی کی کہ اتنے پیسے آپ دیں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، تو جتنے بھی آپ نے بھیجنے ہیں۔ اور وہ ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں ڈالرز آئیں۔ تو یہاں ہوتا یہ کہ ڈالرز ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ اچھا، عمر چیمہ نے اپنی سٹوری میں ایک تو دیکھیں ایک ایسے وقت میں سٹوری آئی ہے کہ جب پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں ہر کوئی فکر مند ہے کہ صاحب مستقبل کیا ہوگا، اب کیا الیکشنز کے بعد ہمیں IMF پیسے دے گا نہیں دے گا۔ پاکستان ایک طرح سے ڈالرز کے لیے ترس ہے، اس کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دیگر کو حالات ہیں معاشی، اور اس کے بعد بھی جو سفارتی عملے کو جو تنخواہیں ادا کرنی ہوتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں جو بالکل ایسی ہے۔ نہ صرف سویلین بلکہ جو فوجی افسران ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی جو تنخواہوں کی ادائیگی ہے، یا پھر جو تنخواہیں نہیں بلکہ پینشنز کی جو ادائیگی ہے وہ جو ڈالرز میں ہوتی ہے، اور ڈالرز یہ ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ اور قومی خزانے پر 200 ملین کا بوجھ پڑتا ہے اس سے۔ اچھا دیکھیں ایک لسٹ ہے جو بہت بڑا بوجھ ہے۔ ایک لسٹ ہے عمر چیمہ کے مطابق، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وزارت خارجہ کی فراہم کردہ معلومات، یہ میں اپنی طرف سے نہیں اور عمر چیمہ صاحب اپنی طرف سے نہیں، وہ ایک وزارت خارجہ کی ایک لسٹ بتاتے ہیں کہ ایسے پینشنرز کی تعداد 164 ہے، یعنی 164 اور سول بھی ہیں دونوں، لیکن جنہیں غیر ملکی کرنسی میں پینشن ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ ہم روپیز میں ادا نہیں کرتے ان کو، جو ظاہر ہے پیسے ہم اگر ان کو روپیز میں سینڈ کریں تو پھر ایسے ہوگا، پھر وہ ایکسچینج کروائیں گے، تو یہ ایک جو ہو سکتا ہے ایک قانون بنا ہوا ہو اور ایک ضابطہ ہو جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہو، اور عین ممکن ہے بالکل ایسے ہی ہوگا، تو اسی ضابطے کے تحت ان کو جو پینشنز کی ادائیگی ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال ان اطلاعات کے برعکس ہیں جن میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ملکی کرنسی میں ہی پینشن کی عدم ادائیگی کی شکایات کرتے رہتے ہیں، جو عام طور پر ایک شکایات آتی رہتی ہیں ہمیں سب کو کہ جو پینشنز ہیں وہ نہیں ملیں، اور یہ دونوں آپ دیکھیں نا سول عسکری دونوں پینشنز نہیں ملی، اور یہ ایک ہوتا ہے نا، تو یہ جو تفصیلات ہیں، یہ جو معلومات ہیں وہ ان سے الگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو ملتی ہیں اور غیر ملکی کرنسی میں۔ ہم تو یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ملکی کرنسی میں پینشن نہیں ملی اور یہ تمام تر معاملات۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسے وقت کا انکشاف آپ دیکھیں کہ جس میں جب نعیم صادق نامی ایک شہری نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک درخواست دی، پاکستان ایئر فورس کو ایک درخواست دی کہ ادارے کے کتنے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں جنہیں ڈالرز میں پینشن ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک دیکھیں ایک ادارے کی بھی یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان ایئر فورس کی، اور ہمارے لیے ایک قابل احترام اور قابل فخر ایک ادارہ جو کہ اپنی شہریوں کو اتنا بھی تو حق دیتا ہے نا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ آپ کا ایک حق ہے ایکسیس آف انفارمیشن، اور وہ آپ کو دیا گیا باقاعدہ طور پر۔ اس کے بعد نعیم صادق ریٹائرڈ جو ہیں وہ اسکواڈرن لیڈر ہیں، اور وہ بیرون ملک اس وقت مقیم ہیں جن کو ڈالرز میں پینشن ملتی ہے۔ بالکل ایسی ہے، اور انہوں نے پھر وہ تفصیلات لیں۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق مجموعی طور پر 164 ریٹائرڈ سول اور ملٹری افسران بیرون ملک مقیم ہیں جنہیں حکومت پاکستان غیر ملکی کرنسی میں پینشن ادا کرتی ہے، اور قومی خزانے پر اس وجہ سے سالانہ 200 ملین روپے کا بوجھ پڑتا ہے۔ پاکستانی خزانے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ دیکھیے ان تمام تر معلومات کے حصول کے بعد جو نعیم صادق صاحب نے
وزارت خزانہ اور AGPR کو ایک خط لکھا. اس میں بتایا کہ اس اقدام کو آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی قرار دیا. اس میں کیا ہے، جو آرٹیکل ملک کے شہریوں کے برابری کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی کہ سب کے اپنے اپنے حقوق اور برابر حقوق. خط میں درخواست گزار نے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا، یعنی کہ جو انہوں نے خط میں ذکر کیا دونوں چیزوں کا، کہ محکمے نے نہ صرف آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ پاکستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے مطابق یہ جو نعیم صادق صاحب نے یہ لکھ کے بتایا ہے. تو اس کے بعد ان کے مطابق منتخب چند افراد کو غیر ملکی کرنسی میں پینشن کی ادائیگی پاکستان کو اس کے اہم اور کم دستیاب وسائل یعنی زر مبادلہ سے محروم کر رہی ہے. پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کے مطابق کہ ہم جب ان کو دیتے ہیں تنخواہ کی ادائیگی اور بلکہ پینشنز کی ادائیگی، اور خود ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، ڈالرز کی، اور ہم اس میں سے بھی یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک ایک ڈالر کی بھیک مانگنے کے لیے اپنی عزت نفس بیچنا پڑتی ہے اور خود مختاری پر سمجھوتا کرنا پڑا. جس وقت پاکستان اپنی مالی بقا کی جنگ لڑتا ہے تو آپ 164 افراد پر مشتمل اشرافیہ کے گروپ کو خصوصی ادائیگی کرتے ہیں. 164 افراد ہیں، اور ایک جو فرد ہے اس کی ہی کتنی پینشن ہوگی، کتنے ہی ڈالرز جاتے ہوں گے. دیکھیے اگر ڈالرز میں آپ ادائیگی کریں، اور کیا یہ تو ایک رول بنا ہوا ہے نا، ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ جس کے تھرو ایک پروٹوکول ہوگا نا، کہ جس کے تھرو ان کی جتنی بھی پینشنز ہیں ان کی ادائیگی ان کو ملتی ہوگی، ادائیگی ہوتی ہوگی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک ایسے ملک میں کہ جہاں غریبوں کی تعداد آپ دیکھیں، جہاں غربت آپ دیکھیں، خطے غربت سے نیچے ہے پاکستان، جو ایک غربت کی لکیر ہوتی ہے، تو اس سے بھی بہت سارے لوگ نیچے ہیں. اور پاکستان میں اس کے بعد پھر آپ مہنگائی دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ملک میں جو ڈالرز کا جو بحران ہوتا ہے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں اتنی مندی آ گئی، اور اس کے بعد پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے. پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں اپنے پیسے واپس لیتے ہیں، اپنے ڈالرز واپس لیتے ہیں. یہ اس ماحول کے لیے جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے ڈالرز کے لیے، تو یہ بیسیکلی جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا جس کے پاس اپنے بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، اسی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر جو آلریڈی ہیں ان کو ڈالرز میں ہی پینشن دی جا رہی ہے اسی ملک کے اسی قومی خزانے سے. تو یہ ایک بہت بڑا اس میں پاکستان کا یہ بیسیکلی ایک چارج شیٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف. یہ اس ادارے یا ان افسران کے لیے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی تو ہے نہیں نا. تو مل رہی ہے. تو جو ایک پروٹوکول ہوگا، ظاہر ایک ضابطے کے تحت جاتی ہوگی نا، ایک گورنمنٹ نے بنایا ہوگا، اور گورنمنٹ چاہے تو اس کو چینج کر سکتی ہے. کہ سوال تو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ہے نا، پاکستان کا جو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو یہ چاہیے نا کہ بالکل آپ ادائیگی کرتے ہیں تو آپ جو اپنی کرنسی ہے یعنی کہ پاکستانی کرنسی اس میں آپ ادائیگی کریں گے، تو ہوگا یہ کہ پاکستانی کرنسی جب باہر جائے گی تو پاکستان کو جو روپیز کو ایکسچینج کیا جائے گا ڈالرز میں، اور جو ڈالرز ہم نے بھیجنے ہوں گے وہاں پر تو وہ کم از کم ہمارے یہاں پڑے رہیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو معاشی اعشاریے ہیں وہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں نا کہ منفی ہو جاتے ہیں، ان میں کم از کم جو ہمیں مثبت رجحان ہوگا وہ دکھائی دے گا. صحیح. اپنی سٹوری میں عمر چیمہ صاحب نے انکشافی کیا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کو ڈالرز کی قلت کا سامنا ہے، معاشی حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت خراب ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو بیرون ملک اپنے سفارتی عملے کو تنخواہیں ادا کرنے میں مشکلات کا بھی سامنا ہے. اس وقت کچھ ایسے ریٹائرڈ سویلین اور فوجی افسران بھی ہیں جنہیں حکومت پاکستان غیر ملکی کرنسی میں ان کی پینشن. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سفارت خانے کے جو عملے ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی ہمیں مسئلہ درکار ہوتا ہے. تو پاکستان کے لیے جو بہتر ہو، پاکستانیوں کے لیے جو بہتر ہو، اور اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے جو بہتر ہو وہ کرنا چاہیے. اور ایک غریب عوام کے لیے، ایک عام انسان کے لیے بھی جو بہتر ہو اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں کوشش تو ہو رہی ہے نا، اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کرے گا تو ہی اس سے پھر اجالا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو یہیں سمیٹتے ہوئے ہمیں یہ گزارش کرنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان سے
کہ آپ کم از کم اس لا کو یا اس قانون کو کہ جس کے تحت ان کو تنخواہوں کی جو ادائیگی ہے وہ آپ ڈالرز میں کرتے ہیں، تو بجائے ڈالرز کی کرنے کے یا بجائے ڈالرز کی کرنسی میں کرنے کے تو آپ انہیں پاکستانی روپیز یا پاکستانی کرنسی میں ان کی جو پینشنز ہیں، میں بار بار تنخواہیں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو ان کی پینشنز ہیں ان کی ادائیگی کی جائے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.